بلٹن میں خوش آمدید ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ سب سے پہلے بات کریں ملک میں اندرون ملک جاری بارش اور سیلابی ریلے کے تند و تیز موجوں نے جہاں نظام زندگی کو بری طرح متاثر کر رکھا ہے، وہیں زمینی راستے کٹنے سے قومی شاہراہوں پر سینکڑوں کیریئر پھنس گئے ہیں، جس کے باعث قیمتی گاڑیوں کی ترسیل بھی عارضی طور پر رک گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، ہر طرف پانی ہی پانی۔ خوفناک سیلابی صورتحال نے جہاں تباہی مچا دی ہے تو وہیں اشیاء ضروریات کی سپلائی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ کار کیریئر کو بھی بریک لگا دیے ہیں، جس کے باعث اندرون ملک قیمتی گاڑیوں کی ترسیل رک گئی ہے۔ سندھ سمیت مختلف قومی شاہراہوں پر کم و بیش 100 کار کیریئر پھنسے ہوئے ہیں۔ تقریباً 100 کے لگ بھگ کار کیریئر کراچی سے لوڈ ہو کر اپ کنٹری کے لیے گئے تھے، وہ تاحال اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکے۔ آج چھٹا 7واں دن ہے، مختلف سڑکوں کے اوپر وہ کار کیریئر جو ہیں وہ قیمتی کاروں کو لوڈ کر کے کھڑے ہیں وہاں پر۔ اسی طریقے سے جو کار کیریئر واپس آ رہے تھے وہ بھی تاحال واپس نہیں آئے، وہ بھی اسی طریقے سے کار کیریئر جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہیں۔ صدر پاکستان کار کیریئر ایسوسی ایشن امداد نقوی کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال کی وجہ سے کمپنیوں کو 30% گاڑیوں کے کرائے بڑھانے کا کہیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کار کیریئر کے جو آپریشن ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، ہم کاروں کا کرایہ جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ ہم نے کمپنیز کو درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے کرایہ جات کے اوپر غور کریں اور ہمارے کرایہ جات کو بڑھائیں، تو ہم نے کمپنیز کو تقریباً 30% کرایہ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے ریکویسٹ کی ہے۔ صدر کار کیریئر ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر کے مقابلے میں روپے کی بے قدری سے کاروبار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، تو وہیں سخت موسم مال بردار گاڑیوں کے پہیے کو جام کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری عبیس چودھری نے کہا ہے کہ سندھ کے مختلف مقامات پر نیشنل ہائی وے N5 پر بدترین ٹریفک جام ہے۔ 2 گھنٹوں کا سفر 24 گھنٹوں میں طے ہو رہا ہے۔ سیلاب سے متاثر ہونے والے علاقوں پر مال بردار گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کا مطالبہ ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومتیں ٹرانسپورٹرز کی مدد کے لیے سامنے آئیں تاکہ گڈز ٹرانسپورٹرز اپنی سروسز بحال رکھ سکیں۔ جی، اس وقت سندھ میں کئی مقامات پہ ہماری سینکڑوں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں اور کئی کلومیٹر طویل قطاریں لگ چکی ہیں۔ ان قطاروں کی ذمہ داری جہاں سیلابی صورتحال پہ عائد ہوتی ہے، وہیں اس کی بہت بڑی وجہ اداروں کی نااہلی اور انتظامیہ کی ناکامی ہے۔ موٹر وے پولیس جو گاڑی والوں سے جرمانوں کی مد میں کروڑوں روپے وصول کرتی ہے، اس وقت موقع پہ نظر نہیں آ رہی۔ وہ اپنی ذمہ داری سے بھاگ چکی ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھتے اور ڈرائیورز کی اس مشکل صورتحال میں مدد کرتے، لیکن پورے روڈ میں سندھ میں نیشنل ہائی وے N5 کے اوپر موٹر وے پولیس نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح نیشنل ہائی وے اتھارٹی جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ جہاں جہاں سے روڈ خراب ہوئے ہیں ان کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرتی، وہ بھی اپنی ذمہ داری سے کو ادا کرنے سے قاصر ہے۔ تو اس صورتحال میں ہمارے ڈرائیورز شدید پریشان ہیں۔ وہاں دن کے وقت تو کوئی کھانے پینے کی چیز مل نہیں رہی، اگر مل رہی ہے تو وہ اس کی قیمتیں اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ڈرائیورز اسے خریدنے سے قاصر ہیں۔ اور رات کے وقت وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں، ہمارے ڈرائیورز کو رات کو 5-6 لوگ آتے ہیں، وہ اسلحے کے زور پہ کئی گاڑیوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی افسوسناک صورتحال ہے جس میں اگر گورنمنٹ نے فوری طور پہ ایکشن نہ لیا تو ہمارے لیے کاروبار کرنا یا گاڑیوں کو روڈ پہ رواں دواں رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ سندھ کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے حکومت اور فلاحی اداروں کے بعد پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم بھی میدان میں آ گئی ہے۔ کراچی میں پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی جانب سے جناح اسپتال کے باہر ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے طلبہ تنظیم PSF نے جناح اسپتال کے باہر ریلیف کیمپ قائم کر دیا، جہاں موجود کارکنان متاثرین کی مدد کے لیے فنڈ جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے نکلے کارکنان کہتے ہیں کہ اس وقت سندھ کے شہری مشکل میں ہیں تو وہ کیسے گھروں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہم نے چیئرمین بلاول بھٹو کے حکم پر یہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا ہم نے کیمپ لگایا جناح کے باہر۔ ہم دوسری طلبہ تنظیم کو یہی ہمیں میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی طلبہ تنظیمیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، ہر جگہ پہ کیمپ لگائیں۔ سر، ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ سیلاب متاثرین کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر کوئی بھائی اس میں مدد ہماری کرے گا تو اس کو احصال ثواب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اس کی نیکی بھی شمار ہوگی۔ طلبہ تنظیم کے کارکنان کا کہنا تھا کہ اگر انہیں کراچی میں ہجرت کرنے والے سیلاب متاثرین کو اپنی رہائش گاہ بھی فراہم کرنی پڑے تو وہ مکمل طور پر تیار ہیں۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں امدادی کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے کراچی کے مختلف علاقوں میں امدادی کیمپ لگا دیے گئے ہیں۔
امدادی کیمپ فوارہ چوک اور شرفاباد چورنگی پر بھی لگائے گئے ہیں۔ پاک فوج کے جوان امدادی کیمپوں میں سامان جمع کرنے میں مصروف ہیں۔ شہر میں مختلف مقامات پر بینرز آویزہ کیے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ مخیر حضرات سیلاب متاثرین کے لیے عطیات جمع کرا سکتے ہیں۔ آگے بڑھے اور بات کریں صوبائی وزیر محنت و افرادی قوت سندھ سعید غنی نے عمران خان کی تقریر پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پی ٹی آئی میں موجود باشعور لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے لیڈرشپ کو قائل کریں کہ یہ وقت سیاسی جنگ کا نہیں، پریشان حال لوگوں کی مدد کرنے کا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد کامران جو سعید غنی کے ہمراہ ہی موجود ہیں۔ جی کامران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ سندھ اور بلوچ سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے تمام سیاسی جماعتیں، سماجی تنظیمیں، ہر کوئی اس وقت باہر نکلا ہوا ہے، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی کے مختلف مقامات پہ کیمپس لگا دیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم صوبائی وزیر سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ سعید غنی صاحب یہ بتائے گا، گزشتہ روز ایک اچھا، ایک مثبت، ایک بڑا بہترین پیغام آپ کی طرف سے آیا، سوشل میڈیا میں لوگوں کی جانب سے آپ کی بڑی اس حوالے سے کہ اس کو سراہا بھی جا رہا ہے، تو لیکن آج ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں عمران خان، وہ دوبارہ جلسہ کر رہے ہیں، دوبارہ سخت الفاظ وہ کرتے ہیں، دوبارہ جو لوگ ہیں وہ ان کی توجہ جو ہے وہ سیلاب متاثرین سے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کیا کہیں گے، کیا سمجھتے ہیں کیسے ان متاثرین کی مدد کی جا سکے؟ دیکھیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان میں جب بھی ایسا دور آیا جب قوم کو یکجا ہونا چاہیے تو بدقسمتی سے عمران خان نے اس پر اپنا جو رد عمل ہے، جو رویہ ہے، وہ اس طرح کا نہیں دیا جس کا قوم توقع رکھتی ہے۔ جس کا اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اس وقت بھی ان کا دھرنا تھا اور بڑی مشکلوں سے جب بہت لوگوں نے سمجھایا اس کے بعد انہوں نے وہ دھرنا جو ہے وہ ختم کیا اور پھر اس وقت حکومت کے ساتھ یہ بیٹھے۔ آج بھی اس ملک میں جو کرائسس ہیں وہ بہت سنگین ہیں، صرف صوبہ سندھ نہیں، پورا بلوچستان متاثر ہے، آدھا پنجاب متاثر ہے، خیبر پختونخوا کا بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ متاثر ہے، وہ لوگ مشکل کا شکار ہیں، اور پی ٹی آئی اور ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ آج بھی جلسے کر رہی ہے، اور جس قسم کی تقاریر وہاں ہوئی ہیں مجھے تو افسوس ہو رہا ہے۔ مجھے تو ابھی پتہ چلا کہ کسی نے وہاں تقریر میں یہ بھی کہا جو بیرون ممالک پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ان سے یہ کہا ہے کہ آپ ان کی مدد نہ کریں، ان کی امداد نہ کریں۔ اب اس سے زیادہ بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، جن کے پاس کھانے کو 3 وقت کی روٹی نہیں ہے، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ ہم اپنی لڑائیاں بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اپنے جلسے بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سعید غنی صاحب۔ یقیناً اس وقت ملک جس صورتحال سے گزر رہا ہے، سندھ، بلوچستان، کے پی کے، جنوبی پنجاب، گلگت بلتستان میں لوگ جو ہیں، لاکھوں ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس صورتحال میں سیاسی جو بیان بازیاں ہیں وہ نہ کی جائے تاکہ جو سیلاب متاثرہ افراد ہیں ان سے توجہ نہ ہٹے۔ سیاسی جو جنگ ہے وہ بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے، لیکن اس صورتحال میں صرف اور صرف جو سیلاب سے متاثرہ افراد ہیں۔ جی بہت شکریہ کامران اس تفصیل کا۔ دوسری جانب سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے MQM پاکستان نے بھی مدد کی اپیل کر دی ہے۔ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں سیاسی قائدین سیاست کو پس پشت ڈال کر اس انسانی المیے میں قوم کو ہمت دیں اور ایک قوم بن کر سب اپنا کردار ادا کریں۔ کالا باغ ڈیم بھی بننا چاہیے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ MQM کی رابطہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان اور وفاقی وزیر امین الحق سمیت MQM کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے شہر میں امدادی کیمپ قائم کرنے کا اعلان اور متاثرین کی مدد کرنے کی اپیل۔ سب سے التجا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ ایک قوم کی طرح اس وقت ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام سے، مخیر حضرات سے ہم بڑی مؤدبانہ، درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس وقت اپنے ان تمام بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ ایک سوال کے جواب میں MQM کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کا کہنا تھا کہ کالا باغ ڈیم بننا چاہیے، اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ کالا باغ ڈیم جیسے کئی ڈیم بھی جس طرح کا طوفان آیا ہے اور جس طرح کا سیلاب آیا ہے اور گلیشیئر آپ کے ڈیمز بہہ گئے ہیں سارے بلوچستان کے، کوئی نہیں بچا ہے۔ آپ کو تو اب اور بڑے بحران کا کالا باغ ڈیم پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، کالا باغ ڈیم میں ضرور بننا چاہیے۔ وفاقی وزیر امین الحق کا کہنا تھا کہ ریلوے ٹریک کے ساتھ فائبر ٹریک بھی متاثر ہوا ہے، ہم نے بیلنس نہ ہونے کی صورت میں فری کال کی سہولت دی۔ کیمرامین آصف شفیق کے ساتھ اقتدار انور، کراچی۔
ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین عبدالرحیف ابراہیم کہتے ہیں کہ سیلاب متاثرین کو راشن کے نہیں بلکہ تیار پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے۔ سیلاب متاثرین کے پاس نہ برتن ہیں نہ ہی کپڑے ہیں۔ پورے قوم سے اپیل ہے کہ پرانے کپڑے فوری طور پر فلاحی اداروں کو پہنچائیں۔ سیلاب نے ملک بھر میں تباہی مچا دی۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم نے بتایا کہ سیلاب متاثرین کو امداد دینے کے لیے ہم بدین تک ہی جا سکے۔ عبدالرؤف ابراہیم نے کہا کہ حالات تو سوچ سے بھی بدتر ہیں۔ متاثرین کو ابھی فوری راشن دینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیلاب متاثرین کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ انہیں ابھی فوری پکے ہوئے کھانے کی ضرورت ہے۔ جا رہے ہیں ریس میں، یہ ریس نہیں چلے گی۔ راشن کا جو مرحلہ آئے گا 10 دن بعد آئے گا۔ اب لوگ راشن کر رہے ہیں۔ مین چیز جو ابھی ضرورت ہے، کوکنگ آئٹم ریڈی، جیسے بسکٹ بھی دے دیں، چاول پلاؤ بنا کے دیں، کچھ بھی کریں وہ دیں۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن نے بتایا کہ اس وقت ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ سیلاب کی صورتحال پر سب کو نکلنا ہوگا۔ لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں بچے۔ سیکنڈ جو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے، ان پاکستانیوں کے لیے، ہم جو بیٹھے ہیں سیٹ لوگ سب آگے آئیں، اس ملک کو بچائیں، ان عوام کو بچائیں۔ دیکھیں ادھر جا کے میں نے یہ دیکھا کہ بچے ننگے ہیں، مرد بھی اب کپڑے سے محروم ہو رہے ہیں، اور آخری مرحلہ یہ آ گیا ہے۔ اللہ میرے مولا اس پاکستان پہ رحم فرما کہ لیڈیز کے لیے بھی پریشانی ہو رہی ہے کپڑوں کی۔ بزنس کمیونٹی نے اپیل کی ہے کہ سیلاب سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب متاثرین کی نظریں ہم پر جمی ہوئی ہیں، ان کے لیے سب کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ اندرون ملک سیلاب کی تباہ کاریاں جانی و مالی نقصان کا سبب بننے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے طوفان کا بھی ذریعہ بننے لگی ہیں۔ اندرون ملک سبزیوں کی ترسیل متاثر ہونے سے شہر کی سبزی منڈی اور علاقائی بازاروں میں سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اندرون ملک سیلاب کی تندوتیز خوفناک لہریں مہنگائی کے طوفان کو بھی دعوت دینے لگیں۔ زمینی راستے کٹنے اور فصلیں تباہ ہونے سے سبزیوں کی ترسیل بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس کے باعث کم و بیش تمام سبزیاں دن بدن عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے مہنگی ہے کہ جو آ رہی ہے وہ بھی بالکل سڑی ہوئی ہے، مطلب پہنچ نہیں پا رہا۔ اگر پہنچ بھی جائے وہ بالکل اس حالت میں ہوتی ہے کہ بالکل اس کا کنڈیشن جو ہے بالکل خراب ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ اگر وہاں سے 20 کلو سلاد پتہ آ رہا ہے تو یہاں 7 کلو بھی نہیں پہنچتا۔ وہ اس وجہ سے بھی زیادہ مہنگی ہے، اور راستے تو آپ کو خود ہی پتہ ہے کہ ہر جگہ کا راستے بند ہے، اور کہیں سیلاب میں ڈوب گئے ساری سبزیاں، اس وجہ سے بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو زیادہ پیاز ٹماٹر مہنگا ہوا ہے اس وجہ سے مہنگا ہوا ہے کہ سوات کا راستہ بھی بند ہو گیا، اور یہ بلوچستان کا تو کئی دنوں سے بند ہے، صحیح ہے، اس وجہ سے مال آ ہی نہیں رہا۔ شہر میں ٹماٹر 20 روپے مہنگا ہو کر 280 روپے کلو تک پہنچ چکا ہے۔ پیاز 160 روپے کلو سے کم نہیں ہو پائی ہے۔ سفید آلو 60 اور لال آلو 70 روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ہرے مسالے میں ہرا دھنیا 30 اور پودینہ 25 روپے گڈی تک پہنچ چکا ہے۔ مرچیں 200 سے 250 روپے کلو تک دستیاب ہیں، جبکہ پالک بھی 200 روپے کلو تک پہنچ چکی ہے۔ سبزیاں کتنی مہنگائی ہو گئی ہے، پیاز 200 روپے کلو مل رہی ہے، کہاں 30 روپے کلو ملنے والی چیز 200 روپے کلو پہ پہنچ گئی ہے۔ غریب آدمی کہاں سے لے گا؟ کرایوں کے مکان ہیں، بجلی کے بل اتنے مہنگے۔ قدرتی آفات کے حوالے سے انتظامیہ کے اقدامات بھی ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں۔ عوامی حلقوں نے حکومت اور انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب اور بارشوں کی تباہ کاریاں اور ترسیلی نظام کی متاثر ہونے کے باعث مشکلات تو ہیں، لیکن علاقائی سطح پر منافع خوروں کے خلاف اقدامات کیے جائیں تو عوام کو ریلیف مل سکتا ہے۔ کیمرہ مین عمران احمد کے ہمراہ وسیم افتخار، سٹی 21 نیوز۔